بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کعبہ اور بندہ پوڈ کاسٹ سیریز میں ہم ہجرت کے سفر کا ذکر کریں گے کہ ہجرت کا سفر جب درپیش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ نکلے تھے اور مکہ سے نکل کر مدینہ آپ نے ہجرت کی۔ تو وادی قدیت کے ارد گرد سخت پتھریلے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے درمیان نیچے زمین بھی سخت و پتھریلی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کا قافلہ سوئے مدینہ چلا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق بار بار ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ وادی قدیس سے قافلہ بنی مدلج کے قریب پہنچتا ہے تو پہاڑ اور آس پاس کی زمین مزید سخت اور پتھریلی نظر آتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن جا رہے ہیں، مگر ابوبکر صدیق کی نظر ہر طرف ہے۔ اس راستے پہ جاتے ہوئے میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں کہ سراقہ خود سر پہ لگائے نیزہ تانے، بدن پر ہتھیار سجائے اپنی گھوڑی پر ہوا سے باتیں کرتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے والا ہے۔ انسانی تاریخ کی مقدس ترین ہجرت کے دنیا کے سب سے بڑے مہاجرین ایک اونٹنی پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور یار غار ابوبکر صدیق اور دوسری پر عامر بن فہرہ اور عبداللہ بن ریکت سوار ہیں۔ بنی مدلج کے پہاڑ کے دامن میں یہ عظیم قافلہ چلتا جا رہا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے۔ سراقہ کی گاڑی قریب پہنچتی ہے۔ آقا مطمئن ہے، ذرا پریشان نہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کے شر سے بچا۔ منہ سے یہ نکلا ہی تھا کہ سراقہ کی گھوڑی زمین میں دھنس گئی۔ یہ نبی سجی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سراقہ پھر اٹھتا ہے، گھوڑی پہ سوار ہوتا ہے، گھوڑی پھر زمین میں دھنس جاتی ہے۔ سراقہ سمجھ جاتا ہے کہ آج اس پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے کام بھی رہا ہے، امان بھی مانگ رہا ہے۔ آقا وہ رحمت للعالمین ہیں، انہوں نے امان دے دی۔ دشمن کو، جو جان کا دشمن تھا، جان لینے کے در پہ تھا، اس کے امان مانگنے پہ امان دے دی۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ نظر کیا پڑی، سراقہ کے نصیب جاگ گئے۔ سراقہ دشمن سے پاسبان بن گیا۔ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت پوچھ رہا ہے۔ آقا کہتے ہیں اپنی جگہ ٹھہرو اور کسی کو ہمارا پتہ نہ چلنے دینا۔ سراقہ واپس پلٹتا ہے اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ تیری کیا شان ہوگی جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے شاہی کنگن پہنائے جائیں گے۔ سراقہ امان کا کاغذ لے کر واپس ہوا۔ سراقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاسبان تھا، دیکھا کہ لوگ ابھی تک آپ کی تلاش میں سرگرداں ہیں تو کہنے لگا ادھر کی ساری کھوج خبر لے چکا ہوں، جہاں تمہارا جو کام تھا وہ میں کر چکا ہوں۔ اس طرح سراقہ نے پاسبان بن کر دشمنوں کو دوسری راہ پہ لگا دیا۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حنین و طائف کے غزوات سے فارغ ہو کر جارانہ میں تشریف فرما تھے، سراقہ وہ امان نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، میں سراقہ بن جیشم ہوں اور یہ آپ کا امان نامہ ہے جو آپ نے مجھے ہجرت کے سفر کے دوران دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج وفائے عہد اور نیکی کا دن ہے، میرے قریب آ جاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہجرت کے وہ دن آ گئے جب سراقہ کی گھوڑی پتھروں میں دھنسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتے ہی وہ دشمن پاسبان بن گیا تھا۔ آقا نے سراقہ کو پاس بٹھایا اور نعمت اسلام سے سرفراز کیا۔ کچھ مزید سال گزرتے ہیں، حضرت عمر کا دورہ ہے، آپ کی خلافت، دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے۔ کیسر و کسریٰ کے تخت تاراج ہو چکے ہیں، مدائن فتح ہو چکا ہے۔ کسریٰ کے تاج و مرصع زیورات اور دوسرے مال غنیمت سے مسجد نبوی کا صحن بڑا پڑا ہے۔ خلیفہ ثانی مضطرب ہے، پریشان ہے، سب پڑا ہے۔ عمر پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ عمر سخت مضطرب ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، سب ان کو دیکھ کے پریشان ہیں کہ حضرت عمر کو کیا ہو گیا۔ آخر حضرت عمر کی نظر پڑ جاتی ہے، وہ نظر جہاں پڑتی ہے اس کو دیکھ کے ان کی آنکھیں چمکنے لگتی ہیں۔ دوڑ کر کسریٰ کے کنگن جو مال غنیمت کے کونے میں پڑے تھے اٹھاتے ہیں۔ کنگن اٹھاتے ہی ہر طرف آواز لگاتے ہیں، فوراً سراقہ کو بلائیں، سراقہ کدھر ہے؟ آواز لگانے کے ساتھ فرما رہے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ سراقہ دوڑے دوڑے آتے ہیں، ڈر بھی رہے ہیں کہ عمر نے طلب کیا ہے، مگر عمر تو آج بہت خوش ہے۔ سراقہ کو سب کے سامنے اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، کسریٰ کے کنگن سراقہ کے دونوں ہاتھوں میں پہنا دیے۔ سراقہ بھی رو دیے، عمر بھی،
اور سارے مسلمان بھی سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آقا کی پیشن گوئی پوری ہو گئی. اور پھر جو ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وہ کنگن پہنائے جائیں گے، آج سراقہ کو یاد آ گیا کہ آپ نے جو کہا تھا سچ کہا تھا، آپ کی بات پوری ہوئی، اور سراقہ خوشی خوشی کسریٰ کے کنگن پہن کر اپنے گھر واپس روانہ ہوئے.